سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 102۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسئوا فيها ولا تكلمون۔ فمن ثقلت موازینہ، پس جس کے موازین بھاری ہو گئے سو وہی لوگ ہوں گے جو کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے موازین ہلکے رہ گئے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو خسارے میں ڈال لیا۔ فی جہنم خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار، جھلسا دے گی ان کے چہروں کو آگ۔ وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا آئی نہیں تھی میری آیتیں تمہارے پاس جو تمہیں پڑھ کے سنائی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، سو تم اس وقت ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہیں گے ہمارے پروردگار غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ لوگ بنے رہے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار نکال دے ہمیں اس جہنم سے۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، یقیناً ہم قصوروار ہوں گے۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ رب العزت فرمائیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اسی میں۔ وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے بات مت کرو۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت کے ہی چند مناظر کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اس دن وزن کا ہونا یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی جھوٹ والی بات نہیں، یہ ایک سچائی اور حقیقت ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ سورۃ ملک کے شروع میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے موت و حیات کو اور زندگی کے نظام کو اس لیے بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے خوبصورت عمل کون لے کر آتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، زیادہ عمل کون کر کے آتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں اعمال کی گنتی نہیں ہوگی، اعمال کا حسن دیکھا جائے گا، اور اعمال میں جو حسن پیدا ہوگا وہ وزن سے پیدا ہوگا۔
اور وزن جو بنے گا وہ اخلاص سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے۔ جتنا عمل اخلاص والا ہوگا اور جتنا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا اتنا اس کے اندر وزن پیدا ہوگا۔ اور دو قسم کے ترازو ہوں گے، ایک تو وہ ترازو ہوں گے جن کے اندر گویا کہ ایمان اور کفر کو تولا جائے گا، تو ظاہر ہے جس کے پاس ایمان ہوگا اس کا ترازو جھکے گا، جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو اس کے لیے تو کوئی ترازو میں کوئی بوجھ ہوگا ہی نہیں۔ جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ان کے لیے ہم کوئی وزن بنائیں گے ہی نہیں، یعنی کافر کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ یہاں جو بات ہے یہ بھی ایمان اور کفر کی ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے موازین اور ترازو بھاری ہو گئے یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس صورت مبارکہ کی پہلی آیت میں وہی پروگرام جو فلاح کا آیا تھا، قد افلح المؤمنون، وہی فلاح فرمایا جس کے میزان عمل بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، وہ فلاح پا گئے۔ اور اس کے مقابلے میں ومن خفت موازینہ، جن کے موازین اور ترازو اور پلڑے ہلکے رہ گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو گھاٹے میں ڈال لیا، گھاٹے کا سودا کیا، خسارہ ہو گیا ان کا۔ اور فرمایا ہم یہ فی جہنم خالدون، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اسی لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں معاملہ کافروں کا ہے، ایمان والوں کا اور کافروں کا، کیونکہ مومن کے لیے ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کے میزان عمل کے جو ترازو ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مسلمان کے اعمال بھی تولے جائیں گے، سیئات کو بھی حسنات کو بھی تولا جائے گا۔ اور اس میں وہ فرماتے اس روایت کے اندر کہ اگر کسی کی حسنات بڑھ گئی، ایک نیکی بھی بڑھ گئی تو وہ جنت میں جائے گا، اور ایک نیکی بھی کم رہ گئی تو ضابطہ اس کے لیے یہی ہوگا کہ جہنم کا فیصلہ ہے، آگے رب کی مرضی اس کو بھی معاف کر دے یا اس کی کوئی سفارش ہو جائے اس کو معافی مل جائے، یہ اللہ پاک کی مرضی ہے۔ ضابطہ یہی ہوگا کہ ایک نیکی کا بھی ہلکا رہ گیا وزن تو وہ انسان ضابطے کے لحاظ سے جہنم کا مستحق ہوگا۔ لیکن میرے محترم دوستو، یہ بات طے شدہ ہے کہ مسلمان کے لیے، اگر گناہ گار مسلمان کے لیے جہنم میں جانا بھی ہوگا، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ تعذیب کے لیے نہیں ہوگا بلکہ وہ تطہیر کے لیے ہوگا، یعنی عذاب دینے کے لیے نہیں ہوگا، صرف پاک کرنے کے لیے ہوگا، کیونکہ جنت ایک پاک جگہ ہے اور وہاں گناہوں کی گندگی لے کر کوئی جا نہیں سکتا، تو اس کو کچھ وقت کے لیے جہنم میں رکھ کر، جیسے سونے کو بھٹی میں رکھ کے میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے، ایسے اس کو صاف کر کے پھر جنت میں بہرحال ایمان والا جائے گا ہی، لیکن شرط یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اور یہ ترازو اتنا حساس ہوگا کہ معمولی سے وزن کو بھی لے گا، جیسے آج کل ترازو بنے ہوئے بال برابر وزن بھی پڑے تو کمپیوٹرائزڈ ہیں، وہ ذرا سا وزن بھی پڑے وہ اس کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ اتنا وزن پڑ گیا۔ تو آج انسان نے اپنی محدود عقل سے ایسے ترازو بنائے، اللہ رب العالمین تو انسانوں کو بھی عقل دینے والا ہے، وہ ایسے ترازو قائم کرے گا کہ ہلکی سے ہلکی چیز کا بھی اس میں وزن نکلے گا۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے 3 طرح کے وزن روایات میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود انسان کو تولا جائے گا، صاحب عمل انسان کو خود کو تولا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر بڑے بڑے کر و فر والے، قد و کاٹھ والے، دنیاوی اعتبار سے بڑا جاہ و جلال رکھنے والے
متکبر انسان اللہ کی نگاہ کے اندر ایک چونٹی سے زیادہ وزن نہیں رکھیں گے وہاں، یعنی جب ان کا تول ہوگا تو ان کا وزن چونٹی جتنا بھی نہیں نکلے گا۔ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ ایک حدیث ہے کہ آپ ایک دفعہ مسجد کی طرف تشریف لا رہے تھے، ہوا تیز چل رہی تھی، تو آپ کی چادر جو ہے وہ پنڈلیوں سے ہٹ گئی ہوا کی وجہ سے، تو کمزور نحیف سا جسم تھا، پتلی پتلی پنڈلیاں تھیں، تو بعض صحابہ ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگ گئے کہ یہ کیسا جسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، عبداللہ ابن مسعود آپ کے خاص خادم تھے، انتہائی قرب تھا آپ کا، بلکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب مسلمان ہوا تو ان کا اس کثرت سے آپ کے پاس آنا جانا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ تو اہل بیت کا کوئی فرد ہے، اتنی خدمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر میں آپ جاتے تو آپ کا بستر، آپ کی مسواک، آپ کے وضو کے اسباب برتن، وہ سب انہی کے پاس ہوا کرتے۔ تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ ان کی کمزوری کو دیکھ کے، ان کے کمزور جسم کو دیکھ کے تم ہنسو نہ، اللہ کے نزدیک یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی انسان ہے۔ اور اللہ نے سمجھ، علم، فقاہت اتنی دی تھی آپ کو، ان کے علم پہ اور ان کی سمجھ اور فقاہت پہ اتنا اعتماد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے صحابہ کی رائے کسی مسئلہ کے بارے میں سب کی ایک طرف رائے ہو جائے، عبداللہ ابن مسعود کی رائے ایک طرف ہو، تو میں عبداللہ ابن مسعود کی رائے کو ترجیح دوں۔ اور ہماری حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے زیادہ تر مسائل جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی لیے گئے۔ تو اس سے، ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود انسان کو تولا جائے گا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اعمال کے رجسٹر تولے جائیں گے، یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں یہ کاغذوں میں لکھے جاتے ہیں، رجسٹر بن رہے ہیں، فائلیں بن رہی ہیں، یہ فائلیں تولی جائیں گی۔ چنانچہ روایات میں موجود ہے، فضائل درود شریف میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قیامت کے دن ایک شخص کا اعمال کا وزن ہوگا، اس کی نیکیاں کم پڑ رہی ہوں گی، وہ پریشان ہوگا کہ میرا کیا بنے گا۔ تو اتنے میں کہیں سے کاغذ کا ایک معمولی سا پرزہ آئے گا، ایک فرشتہ لائے گا یا کہیں سے اڑتا ہوا آئے گا، اور وہ کہے گا کہ جناب ان کو اس کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے۔ تو اس کو جب رکھا جائے گا تو وہ نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں والا پلڑا ہوا میں اڑنے لگے گا۔ جب پوچھا جائے گا کہ یہ کون سا نیک عمل ہے تو اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھا تھا، یہ اس کا وزن ہے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کاغذوں کو، پرزوں کو تولا جائے گا۔ اور مشہور حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کوئی ورد مانگا تو اللہ پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو کوئی خاص چاہتا ہوں، یہ تو سارے ہی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر ساتوں زمین، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور یہ کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا ہی جھک جائے گا۔ تو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کاغذوں کو تولا جائے گا۔ اور تیسرا، روایات میں یہ بھی بات آتی ہے کہ یہ جو ہم اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کی قیامت کے دن شکل ہوگی، ان کا جسم ہوگا، ان کو اللہ پاک ایک وجود عطا فرمائیں گے۔ وہ وجود جو ہے، وہ جسم، وہ تولا جائے گا۔ چنانچہ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل علم کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص کے اعمال کا وزن ہوگا تو اس کے نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ کم پڑ رہا ہوگا، تو کہیں سے ایک بادل نما شکل آئے گی، بادل جیسی چیز آئے گی، اور وہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائے گی تو اس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ جب وہ پوچھے گا کہ یہ کیا چیز تھی تو اس کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ علم تھا جو دنیا میں آپ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، تو آپ نے لوگوں کو علم سکھایا، اس کا یہ حصہ ہے کہ آپ کا علم
آج آپ کے پلڑے میں آ کے آپ کے پلڑے کو جھکا رہا ہے۔ اسی طرح روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ قیامت کے دن شہداء کے خون کی اور علماء کی جو قلم کی سیاہیاں جن سے علماء علم لکھتے ہیں ان کو تولا جائے گا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ علماء کے قلموں کی سیاہیوں کا وزن شہداء کے خون سے بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ ان کی جو محنت ہے وہ شہداء کے خون سے بھی زیادہ محنت ہے جو یہ علماء کے علم کی محنت ہے۔ اس کو علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل علم میں نقل کیا۔ تو حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں قسم کی روایات ہی ٹھیک ہیں، اور ہو سکتا ہے موقع بہ موقع تینوں قسم کے طرح سے ترازو تولے جائیں، خود انسانوں کو بھی تولا جائے اور انسانوں کے لکھے ہوئے اعمال رجسٹروں میں تولے جائے، یا ان کو کوئی شکل و صورت دے کر پھر اس شکل و صورت کو تولا جائے۔ تو بہرحال یہ تینوں قسم کے تول ہوں گے، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ اللہ کے ہاں کامیاب قرار دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے سب سے زیادہ جو وزنی چیز میزان عمل کے اندر، اثقل شیء فی المیزان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق الحسن، وہ اچھا اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ، یہ سب سے زیادہ وزنی چیز۔ اور اچھا اخلاق کیا ہے کہ انسان زبان کا سچا ہو، بات کا پکا ہو، بد اخلاقی، بد زبانی، گالم گلوچ، یہ بہتان تراشی، الزام لگانا، یہ اس کے اندر نہ ہو، بالخصوص جب مخاصمت ہو اور اپنے سے چھوٹے کے ساتھ بات چیت کرنی پڑے، کیونکہ جہاں مالی اعتبار سے یا عمر کے لحاظ سے بڑا آ جائے وہاں تو سارے بادب ہو جاتے، لیکن جہاں اپنے سے چھوٹے، اپنے نوکر چاکر، اپنے ملازم اور اپنے ماتحت لوگوں سے بات کرنی پڑے، وہاں ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور رحم دلی کے ساتھ پیش آنا، یہ عمل فرمایا ترازو کے اندر سب سے زیادہ وزنی عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ اچھا اخلاق بھی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ جو جہنم میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے، جو کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو وہاں ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ فرمایا تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا کے رکھ دے گی، اور چہرے ایسے جھلسیں گے کہ ہم فیہا کالحون، وہ جہنم کے اندر بد شکل ہوں گے۔ کالح عربی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کا اوپر کا ہونٹ اوپر ہو اور نیچے کا ہونٹ نیچے ہو اور دانت کھلے ہی نظر آتے رہے، بند نہ ہو، یہ ایک بد شکلی کی صورت ہے۔ تو جہنم کے اندر جب انسان یہ لوگ جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، پیاس کی شدت ہوگی، پانی طلب کریں گے تو کھولتا ہوا گرم پانی حمیم وہ دیا جائے گا، لیکن پیاس کی شدت اتنی ہوگی کہ اس کو بھی پینے کے لیے منہ سے لگائیں گے بلکہ پئیں گے۔ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ فَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا، گویا پی جائیں گے، پیٹ کی انتڑیاں کٹیں گی۔ تو اسی سے جب یہ منہ سڑے گا تو اوپر کا ہونٹ اوپر کو اٹھ جائے گا اور نیچے والا نیچے لٹک جائے گا، تو یہ ایک بد شکلی بنے گی وہاں پہ ان کی، جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اور پھر جب یہ روئیں گے، چلائیں گے، واویلا کریں گے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تمہیں پڑھ کے سنائی نہیں جاتی تھی؟ میرا پیغام تم تک پہنچا نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں سمجھانے میں، تم تک پیغام پہنچانے میں کوئی کسر چھوڑی؟ اپنے برگزیدہ اور محبوب بندوں کو تمہارے پاس بھیجا، پھر ان کے نمائندوں کو، علماء کو، خلفاء کو تمہارے پاس بھیجا، جنہوں نے آ کے تمہیں بات بات پہ سمجھایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، لیکن تب تمہاری صورتحال کیا تھی
کہ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تم اس کو جھٹلا رہے تھے، تم اس کو پاؤں کی ٹھوکر مار رہے تھے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور تم اس کو فرسودہ نظام قرار دے رہے تھے، یہ قرآن و سنت پرانا نظام ہے۔ فرمایا اس وقت تو تم ان کو جھٹلا رہے تھے، اب کیوں روتے اور چلاتے ہو؟ تو پھر لجاجت کرتے ہوئے، منت کرتے ہوئے، سماجت کرتے ہوئے کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی غالب آ گئی، آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، آپ کے نمائندوں نے، انبیاء علیہ السلام نے، علماء، خلفاء نے، مبلغین و واعظین نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہر اعتبار سے ہمیں سمجھایا، لیکن ہم ہی بدبخت بنے رہے، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ لوگوں کے ساتھ ہی بنے رہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہے جو خود بھی گمراہ تھے، انہوں نے ہمیں بھی گمراہ کیا۔ پھر اللہ پاک سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار ایک دفعہ اس جہنم سے نکال دے، ایک دفعہ اس جہنم سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا، اگر دوبارہ ہم ایسی حرکتیں کریں، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو یقیناً ہم قصوروار ہوں گے، پھر جو آپ کا دل کرے آپ کریں۔ لیکن گزشتہ دروس میں بھی گزر چکا ہے کہ زندگی کا ایک ہی چانس ہے، واپسی کوئی نہیں، کل کے درس میں بھی گزرا، کلا ہرگز نہیں۔ تو جب یہ منت، سماجت، لجاجت کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آئے گا اخسؤوا فیہا، اسی میں ذلیل ہو کے پڑے رہو۔ علماء نے لکھا ہے اخسا کا لفظ عربی زبان میں کتے کو دھتکارنے کے لیے بولا جاتا ہے، جب کتے کو دور کرنا ہو، جیسے ہمارے پنجابی میں دھور دھور کہہ کہ کتے کو دور کرتے ہیں، تو یہ لفظ عربی زبان میں اخسا بولا جاتا ہے، یہ اللہ پاک ان کے لیے بولیں گے اخسؤوا فیہا، اسی میں ذلیل ہو کے پڑے رہو، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات بھی مت کرو، مجھ سے بات بھی مت کرو۔ کتنی بڑی یہ سزا ہے، یہ بھی رب العالمین جو ہمارا پروردگار ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، وہ کہے گا خبردار بکواس بند کرو، مجھ سے بات مت کرو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ان کا پکارنا ہوگا، جو اللہ کی منت، سماجت، لجاجت کریں گے، اس میں کم و بیش 1000 سال کا وقفہ ہوگا، 1000 سال کے بعد جو جواب آئے گا وہ یہی آئے گا کہ مجھ سے بات مت کرو، اپنی زبانیں بند کرو، اب مجھے نہیں بلانا، اب میرے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اور مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ یہ آخری جواب ہوگا جو اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، اس کے بعد پھر ابد الاباد تک جہنم میں جلے سڑیں گے اور کوئی پکار نہیں سنی جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو ایسے خوفناک بھیانک انجام سے محفوظ رکھے۔ اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر ہم قرآن و سنت سے تعلق جوڑیں، اللہ والوں سے تعلق جوڑیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو نیک صالح زندگی نصیب فرمائے اور نیک صالح ماحول نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔